وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، إلى آخر الحديث. وفيه: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. النساء 159، رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الدین النصیحہ. الحمدللہ، دین بھلائی ہے۔ اس سلسلے کے محاضرات میں سے یہ ہمارا 5واں محاضرہ ہے، جس کا عنوان ہے قادیانی اشکالات اور ایمانی جوابات۔ اس کے شروع میں جو ہم نے آیت پڑھی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف، اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِنَّهُ، اور وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، قیامت کے لیے یقینی نشانی ہے، تم لوگ اس کی صحت میں شک مت کرو اور صرف میری اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ سورہ زخرف اور 61ویں آیت ہے۔ پھر جو حدیث ہم نے پڑھی ہے بخاری و مسلم سے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قریب ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کے طور پر آئیں۔ پھر اس حدیث کے آخر میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: اگر چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنے مرنے سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور بالضرور ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دیں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: الدین النصیحہ، دین بھلائی ہی ہے۔ ہمارے اس سلسلے کا 5واں محاضرہ، جسے ہم نے یہ عنوان دیا: اعتراضات قادیانیہ اور جوابات ایمانیہ، یعنی امت مسلمہ کے عقائد حقہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور عہد اول سے تاحال وہ مسلمان امت میں مسلسل نقل ہوتے آ رہے ہیں،
اور یہ امت اس پر قائم ہے۔ قادیانیت جب نمودار ہوئی تو اس نے ان عقائد پر بعض عقلی اعتراضات کیے جو در حقیقت مسلمات امت پر قادیانیت کے عقلی اشکالات ہیں۔ ان اشکالات کے جواب میں ہم ایمانی جوابات پیش کرتے ہیں۔ قادیانیت کا پہلا اشکال یہ ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے اور وہ وہاں زندہ ہیں تو وہ کیا کھاتے ہیں اور کیا پیتے ہیں، اور اپنی بشری ضروریات کہاں پوری کرتے ہیں؟ یہ بات تو اس حالت میں ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ وہ کھاتے اور پیتے ہیں، اور اگر یوں کہا جائے کہ وہ کھاتے پیتے نہیں، تو پھر یہ امر تو باری تعالیٰ کے اس فرمان کے سراسر خلاف ہے جس میں ارشاد ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ ہم نے ان رسولوں کو ایسے جثے نہیں بنایا کہ جو نہ کھاتے ہوں نہ پیتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والے تھے۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ یہ قادیانی اشکال ایک عقلی اعتراض ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو کہاں سے کھاتے ہیں، اور اگر وہ کھاتے پیتے نہیں تو کیسے زندہ ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کے جواب میں اللہ تعالی یقیناً ان کی ایک عمومی سنت ہے اس کائنات میں جاری و ساری، مگر اللہ تبارک و تعالی کی یہ بھی سنت ہے کہ بعض امور عادت کے خلاف، جسے خارق عادت یا خوارق امور کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے صادر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ قادر ہے، اسے اہل ایمان معجزے کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں وہ چیزیں نہ کھاتے ہوں جو زمین پر رہتے ہوئے کھاتے تھے، اور قرآن کریم نے جو سورۃ انبیاء میں زندوں کے کھانے کا ذکر فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، کہ ہم نے ان رسولوں کو ایسے جثے نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، تو یہ ایک عمومی عادت ہے بنی آدم کے ساتھ، یہ ایک عمومی معاملہ ہے، یہ خارق عادت امر نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی ذات کو باری تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، کہ ان کی ذات ہی ایک معجزہ ہے، نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، پیدائش میں معجزہ، بچپن میں بات کرنے میں معجزہ، پھر اس کے بعد ان سے ایسے معجزات سرزد ہوئے جن کو قرآن حکیم نے نقل فرمایا۔ تو واقعی یہ عمومی عادت ہے کہ انسان کھاتے ہیں اور زندہ کھاتے پیتے ہیں، تو یہ عمومی عادت کے مطابق معاملہ ہے، مگر جو امور خارق عادت ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نشانی بنائیں اور یہ قرار دیں کہ وہ دنیا کے لیے ایک نشانی ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آغاز سے ہی بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ان کی پیدائش بھی خلاف عادت ہے۔ مگر ایک امر اگر عمومی سنت کے خلاف ہو تو یہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو معجزانہ انداز سے
خلاف عادت، عادی طریقہ کے برخلاف آسمان پہ اٹھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عادی طریقہ کے خلاف ہی اپنی قدرت سے انہیں وہاں زندہ رکھا۔ تو وہاں پہ ہو سکتا ہے وہ اہل زمین کے طریقہ کے مطابق نہ کھاتے ہوں، وہاں پہ بھی ان کا معاملہ خلاف عادت ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ عادی طریقہ کے خلاف اہل جنت کا کھانا کھاتے ہوں، انہیں قضائے حاجت کی ضرورت ہی نہ پڑتی ہو۔ بلکہ قرآن حکیم نے تو عمومی طریقہ کے خلاف اصحاب کہف کے ساتھ بھی معاملہ فرمایا۔ ان کا قصہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ قرآن پاک صراحت سے کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ وہ لوگ اپنے غار میں 300 برس اور 9 برس اوپر تک رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر کھائے اور پیے زندہ رکھا، اور غار میں ایک لمبی مدت تک ان کو حاجت بشری کی ضرورت نہ پڑی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آیت ہیں، جو نشانی ہے اللہ کی، ان کے بارے میں تعجب کی کیا بات ہے۔ لہذا جو شخص قرآن حکیم کی تصدیق کرتا ہے، اصحاب کہف کے قصہ کو سچا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارق عادت امور کے صدور اور معجزات پہ ایمان رکھتا ہے، اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں زندہ رہنے پر کوئی تعجب نہ ہوگا، کیونکہ مذکورہ آیت میں جو معاملہ ہے وہ اس جگہ کا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی جو ہیں، جنہیں اللہ نے آیت قرار دیا، وہ کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ یہاں نہیں، آسمانوں میں۔ لہذا اس قادیانی اعتراض اور اشکال کا ہمارے اس ایمانی بیان سے یکسر خاتمہ ہوا۔ اسی طرح قادیانیت کو ایک دوسرا اشکال ہے، اور ان کا اعتراض ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لمبی مدت تک آسمان میں زندہ رہنا یہ خلاف عقل امر ہے۔ تو اس کا ایمانی جواب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی صاحب ایمان و عقل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک لمبی مدت تک زندہ رہنے کو بعید از عقل تصور نہیں کرے گا، اس لیے کہ ایک مومن جو شعرے کی خبر پر اعتقاد جازم اور پختہ ایمان رکھتا ہے، تو صاحب ایمان کی عقل ایمان سے خالی انسان کی عقل سے مختلف ہوتی ہے۔ صاحب ایمان کی عقل ہر اس امر کو جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہو، اللہ کے رسول نے دی ہو، وہ اسے تسلیم کرتا ہے۔ اس کی عقل ان امور کو انکار نہیں کرتی، اس کی عقل ان امور کا انکار نہیں کرتی جس کے اندر اہل ایمان ہو۔ اب اہل ایمان کے سامنے اصحاب کہف کا قصہ معروف ہے، جو اس باب میں قرآن کریم کی بہترین شہادت ہے۔ ایسے ہی قادیانیت کو تیسرا اشکال یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ کہ اگر وہ زندہ ہیں اور آسمان میں ہیں تو اس سے تو ان کے حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونا ثابت آ گیا، لازم آ گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، انہیں تو وفات آ گئی، پھر وفات کے بعد وہ زمین میں دفن ہوئے۔ اس کا ایمانی جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے اور آسمان میں
زندگی گزارنے اور رہنے اور ہونے سے یہ بات ہرگز لازم نہیں آتی کہ ان کو وفات نہیں آئے گی۔ وفات انہیں آئے گی، وہ انسان ہے، بشر ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائی وفد کو اس وقت بتایا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی نفی فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا وَيَأْتِي عَلَيْهِ الْفَنَاءُ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آئے گی، یعنی انہیں موت آئے گی۔ اہل ایمان میں سے کوئی بھی جو حضرت عیسیٰ کی حیات کا قائل ہے اور انہیں آسمان پہ مرفوع مانتا ہے اور زندہ مانتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ حضرت عیسیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہاں، امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی اجل سے پہلے موت نہیں آئے گی، انہیں تاحال موت نہیں آئی، بلکہ قرآن کے بیان کے مطابق بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور قرآن کے بیان کے مطابق ان کی موت کی ایک شرط اور قید ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک ان کی موت سے پہلے دائرہ ایمان میں داخل ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہ وہاں زندہ ہے۔ اور یہ عقیدہ قرآن کریم اور محبت قرآن نبی خاتم علیہ السلام کے بیان کے عین مطابق ہے۔ رہا یہ کہ لمبی عمر والا چھوٹی عمر سے افضل ہو، تو یہ بات تو اہل ایمان نہ ہی اہل عقل تسلیم کرتے ہیں۔ خود قرآن کریم نے حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے حضرت نوح علیہ السلام کی طویل عمر کے بارے میں یوں صراحت فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 50 کم 1000 برس رہے۔ تو کیا کوئی صاحب عقل، صاحب ایمان، صاحب علم یہ کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام طول عمر کی وجہ سے حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تو صرف 63 سال ہی کی تھی۔ نیز قرآن حکیم نے تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان دونوں میں مشابہت کی صراحت بھی کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ کہ ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے جیسے نوح علیہ السلام ان کی طرف وحی بھیجی اور ان کے بعد دیگر پیغمبروں کے پاس بھیجی۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان ان کے پاس وحی بھیجی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ یاد رہے کہ امام بخاری نے اسی آیت کو کتاب الوحی میں ذکر کیا ہے، اور بخاری کے شارحین نے بہت سی ایسی چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مشابہ تھی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی عمر کے طویل ہونے کی وجہ سے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ ہم قادیانیت سے پوچھتے ہیں
کہ ابلیس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، پھر اس کی عمر کے لمبا ہونے کے متعلق کیا رائے ہے، کیا وہ اس کے افضل ہونے کی دلیل ہے؟ رہا کسی کا آسمان میں رہنا اور اس کا زمین والوں سے افضلیت کی دلیل ہونا، تو پھر قادیانی ان فرشتوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو آسمان ہی میں رہتے ہیں، جبکہ جمہور بلکہ پورے اہل اسلام کا اس پہ اجماع ہے کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور رسول اللہ علیہم الصلاۃ والسلام فرشتوں سے افضل ہیں، بلکہ عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ حالانکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سبھی کے سبھی زمین کے باسی رہے ہیں، لہذا کسی کا آسمان میں موجود اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ زمین والوں سے افضل ہو جائے۔ تو یہ ہمارا ایمانی جواب ہے الحمدللہ، جس سے قادیانی اعتراض کافور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قادیانیت کے ہاں چوتھا اشکال یہ ہے، اور وہ اپنے ذرائع ابلاغ عامہ کے ذریعے اعلانیہ طور پر کہتے بھی ہیں، یہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اس دنیا میں واپس آنا، ان کا آسمان سے نزول، یہ تو ختم نبوت کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئیں گے تو کیا ان سے نبوت کا منصب چھین لیا جائے گا، لے لیا جائے گا، وہ نبی نہیں رہیں گے؟ تو اس اشکال کا ایمانی جواب یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ جب وہ آسمان پہ مرفوع ہوئے اس وقت بھی نبی، آسمان پہ زندہ اس وقت بھی نبی، آسمان سے اتریں گے اس وقت بھی اللہ کے نبی، وہ کسی حال میں منصب نبوت سے خالی نہ ہوں گے۔ لیکن واپسی پر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ ان کی واپسی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فترہ نبوت اور زمانے نبوت میں ہوگی، لہذا وہ خاتم الشرائع ہی کے پیروکار ہوں گے، کیونکہ جس اللہ کے وہ رسول ہیں، یہ شریعت بھی تو اسی کی وضع کردہ شریعت ہے، اور ان کا نزول چونکہ اسی شریعت کے زمانے میں ہوگا جو شریعت محمدی ہے، لہذا وہ اسی کی اتباع کریں گے، بلکہ وہ اسی شریعت کے امام ہوں گے، اسی کے داعی ہوں گے، اسی کے غلبہ کے لیے کوشاں ہوں گے، اسی کے پیروکار ہوں گے۔ وہ لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیں گے۔ یہ بات تو عقیدہ ختم نبوت کے منافی نہیں، کیوں کہ انہیں تو منصب نبوت حضرت خاتم النبیین سید الرسل جناب محمد رسول اللہ سے پہلے عطا ہوا، لہٰذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے منصب نبوت میں فائز ہیں، ان کا دوبارہ اس دنیا میں آنا عقیدہ ختم نبوت کے ہرگز منافی نہیں۔ نہ ہی ان کے واپس آنے سے سلسلہ نبوت جاری ہوگا، نہ ہی ان کے واپس آنے سے انبیاء اور رسول اللہ کی تعداد میں اضافہ ہوگا، تو کیسے ان کا آنا عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہوا؟ ہاں، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے
کہ اسے منصب نبوت جناب محمد رسول اللہ کے بعد ملا ہے، تو اس کا یہ قول اور دعویٰ یہ عقیدہ ختم نبوت کے ضرور بالضرور منافی ہے، اور یہی مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے۔ قادیانیت کا پانچواں اعتراض اور اشکال یہ ہے کہ کسی کے لیے یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ زمین سے آسمان تک زندہ پہنچ جائے، کیونکہ سائنس نے یہ بات بتا دی ہے کہ زندہ انسان کے لیے اوپر چڑھنا یا قرہ ناریہ اور ہوائیہ کو پار کرنا ممکن ہی نہیں۔ تو اس کا ایمانی جواب یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قدرت سے آسمان کی طرف چڑھنا جو ان قرات ناریہ اور ہوائیہ کا خالق ہے، بل رفعہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ انہیں اللہ نے اٹھایا۔ تو اس ذات گرامی کا اٹھانا جو خالق ارض و سما، خالق نار و ہوا ہے، اس کے لیے، اور وہ عزیز و حکیم ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ہاں یہ خارق عادت امور میں سے ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے راتوں رات معراج کرائی۔ آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، تو جس طرح اللہ تعالی اپنی قدرت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج عالم علوی کی طرف اوپر لے گیا، پھر آپ اس کی قدرت سے واپس بھی آ گئے، ٹھیک اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کی آیت ہیں اور اس کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہی عزیز و حکیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے اوپر اٹھا لے گیا، اور قیامت کے قریب وہی عزیز و حکیم اپنی قدرت سے انہیں اتارے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اس فرمان میں ذکر فرمایا۔ وہ آیت جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ یقیناً وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کے ذکر میں اخیر میں یہ آیت آتی ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن میں تو یہ ہے اور وہ، تو جس کا ذکر ہو رہا ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ، وہ ابن مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ قیامت کی علامت ہیں، تم لوگ اس میں شک نہ کرو اور تم لوگ میرا اتباع کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ قادیانیت کا یہ اشکال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں اے عیسیٰ موت دینے والا ہوں اور بلند کرنے والا ہوں۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے فرمان کا یہ مقصد ہے کہ اے عیسیٰ تیری موت یہود کے ہاتھوں سولی پر نہ ہوگی، بلکہ میں تم کو طبعی موت دوں گا۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ طبعی موت پالی۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ یعنی تیرے درجے کو بلند کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو بلند فرما دیا۔ اب یہ چھٹا اشکال ہے قادیانیت کو، اس کا ایمانی جواب یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ قادیانیت کا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے متعلق یہ اعتراض اس آیت کی دو باتوں پر دلالت کرنے پر موقوف ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ توفی بمعنی اماتہ، یعنی موت دینے کے معنی میں ہو توفی، اور اللہ تعالیٰ کے یہ ارشاد انی متوفیک، اس میں ان کی موت کی خبر ہو، تو یہ اشکال تب بنے گا کہ اللہ نے تو کہہ دیا میں نے تجھے موت دے دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کلمہ توفی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے رفع سے قبل ہی موت دینے کے معنی میں بھی ہو، کیونکہ پہلے متوفی کا ہے، اس کے بعد رافع کا ہے۔ رفع کو قادیانیت نے درجات کی بلندی کے معنی میں لیا ہے، کیونکہ آیت کی ترتیب یہ ہے متوفی کا و رافع کا، یعنی پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقوع پایا جائے، پھر ان کے درجات کی بلندی ہو، کیونکہ واو قادیانیوں کے ہاں ترتیب کے لیے ہے۔ تو اب یہ دونوں باتیں نہ لغت میں ہیں نہ ہی شریعت سے ثابت ہیں، جس کی مندرجہ ذیل وجوہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ توفی کے معنی لغت کی تمام کتابوں میں یہ ہے اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو مکمل طور پر قبضے میں لے لینا۔ اس کے معنی موت دینے کے ہے ہی نہیں، جیسے کہ قادیانیت کا زعم ہے۔ نیز قرآن کریم نے خود لفظ توفی اس پر استعمال کیا جس کو ابھی موت آئی ہی نہیں، بلکہ نفی کی، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ تعالی قبض کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور ان جانوں کو بھی اللہ قبض میں لیتا ہے، توفی کرتا ہے جن کی موت نہیں آئی۔ کب؟ ان کے سونے کے وقت۔ پھر ان جانوں کو تو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا، اور باقی جن کو اس نے قبضے میں لیا تھا، توفی کی تھی، ان کو ایک میعاد معین تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن حکیم کی یہ صراحت جو ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے جو فکر و تأمل کے عادی ہیں بہت سے دلائل ہیں۔ اس ارشاد ربانی میں یہ امر بالکل واضح اور عیاں ہے کہ جانوں کو، یعنی ارواح جو ہے انسانی، ان کی تو موت واقعہ ہوتی ہی نہیں، ہاں توفی واقعہ ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اللہ وہ ذات گرامی ہے کہ رات میں تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، اور تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر یبعثکم ثم یبعثکم، تم کو اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، لیقضی اجل مسمی، پھر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ آیات قرآنی جو جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، یہاں پہ لفظ توفی ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جن پہ موت واقعی نہیں ہوئی، کیونکہ سویا ہوا شخص مرا ہوا تو نہیں ہوتا، وہ سونے والا ہوتا ہے، میت نہیں۔ نائم کو میت نہیں کہتے، مگر توفی اس میں بھی واقع ہوتی ہے، متوفا وہ بھی ہے۔ لہذا قادیانیت کی پہلی بات یہ کہ توفی موت دینے کے لیے ہے، یہ ثابت نہ ہو سکی۔ دوسری بات یہ کہ توفی حضرت عیسیٰ علیہ السلام
یا انی متوفیک، پھر آگے ورافعو کا رفع سے پہلے واقعہ ہو، تبھی تو یہ ہوگا کہ وفات پا گئے پھر بلند ہو گئے درجے ان کے. تو یہ بھی ثابت نہیں ہے کیونکہ واو ترتیب کے لیے نہیں ہوتی، یہ مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے کہ یہ کام ہوئے، یہ نہیں ہے کہ اسی ترتیب سے ہو. یعنی واو کے ذریعے بہت سی چیزوں کو یکجا جمع کر دیا جاتا ہے، ایک حکم میں جمع کر دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو چیز واو سے پہلے مذکور ہو وہ وقوع میں بھی اس سے پہلے ہو، جو اس کے بعد آئی وہ اس کے بعد ہو. اس طرح کی بہت سی مثالیں قرآن حکیم میں موجود ہیں. تیسری بات یہ کہ اگر کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درجات کی بلندی ان کی موت پر موقوف تھی تو اس امر کا بطلان بھی ظاہر ہے. اللہ کے انبیاء تو ہر حال میں رفیع الدرجات ہوتے ہیں، وہ مرنے سے پہلے بھی رفیع الدرجات، مرنے کے بعد بھی رفیع الدرجات. چوتھی بات یہ، یعنی یہ وہ وجوہ ہم بیان کر رہے ہیں جن سے قادیانیت کا قول بالکل باطل اور غیر ثابت ہو جاتا ہے. چوتھی بات یہ کہ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ متوفی کا معنی ممیتو کا، موت دینے والا ہے، تو ممیتو تو اس میں فاعل ہے، صرف اس کا معنی ہے موت دینے والا. اب موت دینے کا زمانہ کب ہوگا اس کا تو کوئی تعین نہیں اس میں، اور اس میں فاعل کا اشتقاق مضارع سے ہوتا ہے اور وہ عموماً مستقبل کے معنی میں آتا ہے. اکابر امت میں سے جس نے یہ بات کہی کہ متوفی کا ممیتو کا کے معنی میں ہے تو اس نے اس قید کے ساتھ یہ کہا عند انزال ایاک من السماء، تجھے آسمان سے اتارنے کے بعد موت دینے والا ہوں. کب؟ جب حضرت عیسیٰ اپنی عمر پوری فرما لیں، ان کی اجل آ جائے. اذا جاء اجلہم، جیسے کہ ہر انسان کے لیے اللہ کی یہی سنت ہے. تو یہ تفسیر متوفی کا ممیتو کا موت دینے والا، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے ہرگز خلاف نہیں. تمام امت مسلمہ جو حضرت عیسیٰ کی حیات کی قائل ہے وہ ان کے بعد ان کی موت کی اور وفات کی بھی قائل ہے کہ عمر پوری کرنے کے بعد ان کی ضرور وفات ہوگی اور وہ ضرور دفن ہوں گے. اور یہ بھی حدیث ہے کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے. تو قادیانیوں کو متوفی کا ممیتو کا کے معنی میں ہونا یہ تو یاد رہا، یہی تو دجل ہے. مگر جس نے یہ کہا اس نے جو قید ذکر کی کہ تمہاری مدت پوری ہونے کے بعد، تمہاری عمر پوری ہونے کے بعد، تمہیں آسمان سے اتارنے کے بعد میں آپ کو موت دینے والا ہوں، یہ یاد نہیں رہا. یہ شرط جو ہے یاد تو ہے مگر یہ قادیانیت کا عمدن خلط ہے، نقل میں خیانت ہے تاکہ وہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدہ میں تشویش پیدا کر سکے. حالانکہ یہ تفسیر بھی کہ متوفی کا ممیتو کا کے معنی میں ہے اور یہ آخری زمانے میں ہوگا اور اس وقت رافعو کا رفع ہوا، یہ تفسیر بھی مسلم مفسرین کی ہم معروف ہے اور درست تفسیر ہے. جس نے یہ تفسیر کی اس نے یہ بھی کہا کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ متوفی کا جس میں موت کی خبر ہے یہ پہلے ذکر ہوا مگر اس کا واقعہ ہونا مؤخر ہے، اور ورافعو کا جس کا بعد میں ذکر ہوا رفع کا یہ زمانہ وقوع میں مقدم ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے وقت جب یہود نے حضرت عیسیٰ کے لیے مکر کیا اور انہوں نے ان کے قتل و صلب کی سازش کی
آج سے 2000 سے اوپر کئی سال کی بات ہے، تو اس وقت انہیں یہ تسلی اللہ نے دی کہ یہ نہیں، تجھے میں مارنے والا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہم نے شروع میں پڑھی اس میں بیان فرمایا آپ نے، اور پھر ان کی عمر پوری ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود تجھے موت دینے والا ہوں۔ اور رہا اس وقت جب مکر کر رہے ہیں تمہارے دشمن اور تمہارے قتل و صلب کی سازش کر رہے ہیں، اس وقت اب تمہیں میں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو اللہ نے بعد میں ہونے والے امر کو پہلے ذکر کر دیا اور پہلے ہونے والے کو قرآن نے بعد میں ذکر کیا، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہو جائے کہ ان کی موت اب واقع ہونے والی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس وقت واقع ہوگی اس رفع کے بعد جب اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زمین پہ نازل کریں گے، اتاریں گے، اور اب رفع ہو رہا ہے۔ لہذا متوفی کا کہ اس کلام کو ممیتہ کے معنی میں لینے سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہے، حیات کی نفی نہیں ہو رہی، کہ وہ ان کے آسمان سے نزول کے بعد ان کی اجل کے آنے پر اور عمر کے اتمام پہ ہوگی۔ رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارنے کے بعد موت دینے کی خبر دینا، اور اس وقت یہ خبر دینا، یہ بھی ان کے لیے تسلی تھی کہ وہ دشمنوں کے نرغے میں تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی ہم آپ کو اٹھا رہے ہیں اور موت دینے والے ہم خود ہیں۔ تو اس وقت انہیں یہ خبر دینا کہ ہم تمہیں موت دینے والے ہیں، یہ ان کے لیے بچانے کی خوشخبری تھی کہ یہود ہرگز آپ کو قتل نہیں کر سکتے اور وہ آپ کو سولی نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو آپ کی عمر کے تمام ہونے تک خود پہنچانے والے ہیں۔ پھر وہ عمر کے مکمل ہونے پر آپ کو موت دینے والے ہیں، اور وہی آپ کا رفع فرمانے والے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مستقبل میں وفات دینے کی خبر دینا اور اس وقت انہیں اوپر اٹھا لینا، یہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی توفی ہے، جو ان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہی امر ان کی خصوصیات میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نعمت عظمی کے طور پہ حضرت عیسیٰ کو ان الفاظ سے یاد فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، کہ میں بطور انعام خاص آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ اس ایمانی جواب سے بھی قادیانی اشکال کافور ہوا۔ تو یہ قادیانیت کے وہ اشکالات تھے جو ایمان سے خالی انسان جو ہے، جو اپنی عقل سے سوچتا ہے اور پھر اسے اللہ کے وہ امور جو خلاف عادت ہوں وہ اسے مستحیل نظر آتے ہیں، مگر جو شخص اپنے اندر اپنے قلب میں ایمان رکھتا ہے، اللہ کی تصدیق کرتا ہے، اللہ کے رسول کی تصدیق کرتا ہے، وہ ان اشکالات کے جواب میں وہی کہتا ہے جسے ہم نے ابھی بیان کیا۔ ہم اپنے اس حلقے کو اسی بیان پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وصلی اللہ وسلم علی سید الرسل وخاتم النبیین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔